اور کچھ نہیں ہوگا، میرے دل کی محفل میں ذکر آپ کا ہوگا، بات آپ کی ہوگی۔ ہیلو دوستو، میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کا پھر سے ویلکم ہے، خیر مقدم ہے۔ تو دوستو، آج ہمارے ساتھ ہیں حضرت نسیم سحر گیاوی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ عید کے موقع پہ حضرت یہاں آستانہ بیت الانوار میں تشریف لائے ہوئے تھے، ساتھ میں کاشف الہدیٰ بھی ہیں۔ تو ان کی اچھی دوستی ہے ان سے، اور برابر حضرت آتے رہتے ہیں یہاں آستانے میں۔ تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میرے گھر پہ بھی تشریف لائے ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ کچھ بات کروں ان سے، کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں، خبر سنتے ہوں گے جلسوں میں، بڑے بڑے پروگرام میں، تو کچھ بات بھی کر لیتے ہیں اور کچھ سننے کا موقع بھی ملے گا۔ تو میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا حضرت خیر مقدم ہے۔ جی شکریہ محترم بھائی ابوالعلا صاحب، مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور یہ جان کر خوشی ہوئی بلاگ چلاتے ہیں جس کا نام ابوالعلا بلاگس آپ نے رکھا ہے۔ اللہ آپ کے اس کاوش کو مزید ترقی بخشے۔ ساتھ ہی ہمارے محترم بھائی مولانا کاشف الہدیٰ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے مجھے ملوایا، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ باتوں کا سلسلہ اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو۔ اپنے بارے میں بتائیے حضرت، آپ کب سے نعت خوانی کر رہے ہیں؟ نعت خوانی تو میں الحمدللہ بچپن سے کر رہا ہوں، تقریباً 94 سے نعت پڑھنے کا اپنا ایک شوق رہا۔ تو بیچ میں چونکہ تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ میرا شروع ہوا، تو ظاہر سی بات ہے جب تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو نعت خوانی کی طرف سے توجہ تھوڑی سی دور ہوئی اور درسیات میں میں لگ گیا۔ پھر فارغ ہونے کے بعد نعت شریف پھر پڑھنے کا جو شوق تھا وہ بیدار ہوا، اور میں پھر نعت شریف 2011 سے تسلسل کے ساتھ نعتیہ شاعری اور نعت پڑھنا میں نے شروع کیا الحمدللہ، اور آج تک یہ سفر جاری ہے، اور انشاءاللہ ہماری سانس جب تک چلے گی نعتوں کا یہ سلسلہ میری لبوں سے جاری رہے گا انشاءاللہ۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی نعت خواں ہوتے ہیں وہ ماحول بنانے کے لیے، ماحول کریٹ کرنے کے لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں یا بلواتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ مگر آپ کے اندر یہ ایک منفرد انداز میں نے دیکھا کہ آپ ڈائریکٹ سائلنٹ وے میں آتے ہیں، اور ایسا کیا ہے آپ کے اندر کہ آپ ماحول خود سے بنا کر آتے ہیں، بنانا نہیں پڑتا ہے آپ کو، اور لوگ بھی جو ہیں ایک دم جیسے ہی آپ اسٹیج پہ آتے ہیں تو لوگ سننے کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر ایسی بات ہے؟ میرے اندر ایسی کوئی بات تو ہے نہیں، بس یہ کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے ذکر کے لیے مجھے چن لیا ہے، جی ماشاء اللہ۔ اور یہ بڑی بات ہے میرے لیے، مقدر کی بات ہے کہ میں سرکار کی نعت پڑھتا ہوں۔ اب رہی بات اور لوگوں کے حوالے سے، تو بھائی سبوں کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے، اور مجھے خاموشی کے ساتھ پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے، اور میں عام طور پہ میں خود کے لیے پڑھتا ہوں، جی، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر مجھے خود مزہ نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں خود اپنے مزے کے لیے پڑھتا ہوں، اپنی طبیعت کے لیے پڑھتا ہوں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ عوام جو ہے انہیں بھی طبیعت لگ جاتی ہے۔ تو دیکھا سنا آپ نے، دل سے ایک دم عشق میں ڈوب کر نعت شریف پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کا کلام اترتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے آپ پڑھتے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ تو آپ آج کچھ سنانا چاہیں گے؟ بالکل، آپ کا حکم۔ میں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ جو سنا دیں میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی۔ ہاں، میں پڑھ دیتا ہوں ایک مطلع نعت شریف کا، ان دنوں میں پڑھ رہا ہوں، اور اس سے کچھ اشعار ہیں وہ میں چاہوں گا کہ گنگنا دوں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیا حسین سما ہوگا
کیا حسین گھڑی ہوگی، کیا حسین کیا حسین کیا حسین سما ہوگا، کیا حسین گھڑی ہوگی جب نبی کی چوکھٹ پر، جب نبی کی چوکھٹ پر اپنی حاضری ہوگی، جب نبی کی چوکھٹ پر اپنی حاضری ہوگی، اور زندگی بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، زندگی بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، زندگی بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، آپ اگر ابھی چاہیں حاضری ابھی ہوگی، آپ اگر ابھی چاہیں حاضری ابھی ہوگی۔ اور ایک شعر کہ اور کچھ نہیں ہوگا میرے دل کی محفل میں، اور کچھ نہیں ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا میرے دل کی محفل میں، اور کچھ نہیں ہوگا میرے دل کی محفل میں، ذکر آپ کا ہوگا بات آپ کی ہوگی، ذکر آپ کا ہوگا بات آپ کی ہوگی۔ اور اس کلام کا ایک شعر اور سماعت کر لیں۔ منقبت کا یہ شعر کربلا کے حوالے سے ہے کہ کائنات کی نظریں کربلا کی جانب ہیں، کربلا کی جانب ہیں، کائنات کی نظریں، کائنات کی نظریں کربلا کی جانب ہیں، کہ خون کے مصلی پر آج بندگی ہوگی، خون کے مصلی پر آج بندگی ہوگی، جب نبی کی چوکھٹ پر اپنی حاضری ہوگی، کیا حسین سما ہوگا، کیا حسین گھڑی ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ شکریہ۔ حالات حاضرہ پہ دو لائن حضرت سنانا چاہیں گے؟ دراصل اس وقت ہمارے ملکی حالات جو ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ہر آدمی اس وقت
اندرونی طور پہ ایک کشمکش کی کیفیت میں ہے. آدمی کیا کرے کیا نہ کرے، خود کے حوالے سے زیادہ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہے. بس میں ایک مطلع اور 2 اشعار ملکی حالات یا موجودہ حالات کے اعتبار سے حوصلہ افزائی کے طور پہ میں پڑھنا چاہوں گا، سماعت کریں. کہ وہ اور ہی دنیا ہے جس میں غزلوں کی حکومت چلتی ہے، وہ اور ہی دنیا ہے جس میں غزلوں کی حکومت چلتی ہے. یہ دل ہے میرا اور اس دل میں، یہ دل ہے میرا اور اس دل میں نعتوں کی حکومت چلتی ہے، وہ اور ہی دنیا ہے جس میں غزلوں کی حکومت چلتی ہے. ملکی حالات جو ہیں اس حوالے سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تخت تمہاری جھوٹی ہے، یہ تاج تمہارے جھوٹے ہیں. یہ تخت تمہاری جھوٹی ہے، یہ تاج تمہارے جھوٹے ہیں. کہ ایک روز بالآخر ایک روز بالآخر جھوٹوں پر سچوں کی حکومت چلتی ہے، وہ اور ہی دنیا ہے جس میں غزلوں کی حکومت چلتی ہے. اور حکومت پہ اترانے والوں سنو، اس ملک کا جو بھی دشمن ہے کہہ دو کہ وہ اپنی حد میں رہے. اس ملک کا جو بھی دشمن ہے کہہ دو کہ وہ اپنی حد میں رہے. کہ صدیوں سے یہاں کی صدیوں سے یہاں کی دھرتی پر، صدیوں سے یہاں کی دھرتی پر ولیوں کی حکومت چلتی ہے، وہ اور ہی دنیا ہے جس میں غزلوں کی حکومت چلتی ہے. اور ہم گھبراتے نہیں ہیں. کیوں؟ کہ یہ رات گزر ہی جائے گی، خورشید نکل ہی جائے گا. یہ رات گزر ہی جائے گی، سورج بھی نکل ہی جائے گا. ہم لوگ بھی دیکھیں گے ہم لوگ بھی دیکھیں گے کب تک، ہم لوگ بھی دیکھیں گے کب تک تاروں کی حکومت چلتی ہے. وہ اور ہی دنیا ہے جس میں غزلوں کی حکومت چلتی ہے. یہ دل ہے میرا اور اس دل میں نعتوں کی حکومت چلتی ہے. وہ اور ہی دنیا ہے جس میں غزلوں کی حکومت چلتی ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو آپ نے سنا حالات حاضرہ پہ بھی، اور بہت اچھے انداز میں حضرت نے سنایا. تو حضرت ایک سوال اور ہے کہ ابھی جو نئے نعت خواں آ رہے ہیں ان کو آج آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل. جو ہمارے احباب نعت خوانی کی دنیا میں اپنی ایک پہچان بنانا چاہتے ہیں، اگر انہیں شوق ہے کہ انہیں نعت پڑھنا چاہیے تو بالکل آئیں. بہت یہ احسن کام ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ خدا کا ذکر بھی کیجئے اور خدا نے اسی میں آپ کا رزق بھی رکھا ہو تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو آئیں، کسی لالچ کے ساتھ نہیں، بس اس امید کے ساتھ آئیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں اس دنیا میں قبول فرما لیں. تو یقین جانیں اگر اللہ اور اس کے رسول اگر آپ کی شاعری قبول نہیں کرتے تو پھر آپ کی شاعری بیکار ہے، آپ کی نعت خوانی بیکار ہے. آپ جب بھی نعت پڑھیں سرکار کے لیے پڑھیں، عوام کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں. ماشاء اللہ، بہت بڑی بات کہی آپ نے. تو آپ
تھوڑا سا وقت دیے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے بلاگس پہ آنے کا مجھے موقع دیا.